ابتدا میں ایک خواب دیکھا اور اپنے رب سے تعبیر مانگی کہ اے خدائے بزرگ و برتر، میرے صغیر کے نوجوانوں کو یہ حکمت اور توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مرکز اور ریاست حاصل کر سکے۔ وہ خواب تھا ایک گلستان بسانے کا کہ جہاں مسلمان آزادی کی سانس لے سکے۔ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا۔ تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں سفر آزادی۔ السلام علیکم جناب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئیے اقبال صاحب تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ کیسے آنا ہوا؟ جناب صاحب، مسلمانوں کو لے کر بہت فکر مند ہوں۔ ایک الگ قوم، رسم و رواج، عبادات، رہن سہن سب الگ، کیسے ایک غیر مذہب کے ساتھ رہیں گے؟ آپ درست فرما رہے ہیں، کچھ سوچنا پڑے گا۔ کب تک ہم انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام بنے گے؟ جی، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں سر جوڑ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم اس کا ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ چلیے اب مجھے اجازت دیں۔ دعا ہے اللہ سب بہتر کرے اور مسلمانوں کے حق میں اچھا ہی ہو۔ آمین۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ اگر تو اس خواب کو حقیقت کر دے تو تیرا بڑا کرم ہوگا۔ مجھے اس سلسلے میں قائد اعظم سے بات کرنی چاہیے اور آج ہی یہ ملاقات ہونی چاہیے۔ السلام علیکم جناب صاحب۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف رکھیں۔ شکریہ۔ آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ آپ سے ایک مشورہ لینا تھا۔ کیسا مشورہ؟ مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنانے کا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے؟ کتنی رکاوٹیں اور مسائل پیش آ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ مشکل تو بے شک ہے، مگر ناممکن تو کچھ بھی نہیں۔ درست فرمایا، ناممکن تو نہیں، پر اب مجھے اجازت دیں، میرے مشورے پر غور کریں۔ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے اور ہمیں ایک آزاد ملک نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھیں۔ بھائی جان کیوں پریشان ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی مسئلہ درپیش ہے کیا؟ نہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے۔ اقبال آئے تھے، اپنا خواب سنا کے چلے گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنانے کا مشورہ دے گئے۔ وہ ہندوؤں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ بھائی جان اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ساری زندگی ہندوؤں کی غلامی میں تو نہیں گزار سکتے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک آزاد وطن حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کو اکٹھا کریں اور اس تحریک کے بارے میں آگاہ کریں، کہ یہ تب ممکن ہو پائے گا جب پوری مسلمان قوم اس جد و جہد میں حصہ لے۔ میں بھی اس بارے میں سیاسی اکابرین اور اپنے دوستوں سے بات کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو بھائی، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ بہن۔ تحریک کا آغاز، یوم پاکستان اور قیام پاکستان۔ برِ صغیر کے مسلمانوں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل ہو جائیں، لیکن اس معاملے میں ہندوؤں اور کانگریس کا رویہ نامناسب تھا۔
अंग्रेज़ों का रवैया भी मुसलमानों के खिलाफ था। इससे मुसलमानों में अलहदगी का एहसास बढ़ता चला गया और वो ये सोचने लगे कि उन्हें हर हालत में अपना अलहदा वतन हासिल करना चाहिए। और इस तरह 1938 में सिंध मुस्लिम लीग का सालाना इज्तिमा हुआ, जिसकी सदारत कायदे-आज़म ने की। और इस इजलास में शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक की पेश करदा करारदाद मंजूर हुई, जिसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा पेश किया गया। लाहौर में 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद से मुसलमानों की मंजिल का तयन हो गया और यूं इस सफ़र आज़ादी का आगाज़ हुआ, जो 14 अगस्त 1947 को अमल में आया। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन कुर्बानियों के बदले आज़ादी दी, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बनते ही नाकाम हो जाए। हमें जो दुख दिए गए हैं उनको भूलकर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानियाँ देनी होंगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करते। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। हमारी ये मुसीबतें जल्द खत्म हो जाएंगी। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी परेशानियों और मुसीबतों के साथ साथ अपने भाइयों और बहनों की दिल खोल कर मदद करनी होगी। अगर हमारा ईमान पक्का है
अगर हमारा ईमान पक्का है और हौसले बुलंद हैं तो हर मुश्किल पर फतह हासिल करके आप आज़ाद हैं। अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादत गाह में। आपका किसी मजहब, ज़ात या कीले से ताल्लुक़ हो, कारोबार मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं है। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने